آج جب آپ مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں تو ذرا خود سے پوچھیں، جب ہم دن میں 5 دفعہ مؤذن کی آواز سنتے ہیں، جب وہ پکارتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اگر تمہیں کامیابی چاہیے تو اس کا ایک طریقہ ہے، کچھ چیزیں ہیں، وہ چیزیں جن پر آپ عمل کریں گے تو پھر آپ کو جو ہے کامیابی ملے گی۔ لیکن انفارچونیٹلی میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کی تلخ حقیقت کیا ہے؟ ہمارے لیے بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ہمارا کھانا اور پینا، ہمارا کام اور کاروبار، ہماری دولت اور ہمارا آرام زیادہ ضروری ہو جاتی ہے اس نماز یا اس اذان سے، اس کامیابی کی آواز سے۔ جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب اس دنیا کو ہم چھوڑ کر جائیں گے تو اس وقت کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو ہماری مدد کو آئے گی ان چیزوں میں سے۔ ان لوگوں کو دیکھیں جو اس دنیا کو چھوڑ گئے جبکہ وہ امیر تھے، صحت مند تھے، جب وہ مزے سے اپنے کھانے اور پینے میں مشغول تھے، اپنے خاندانوں میں مصروف تھے اور انہوں نے سب کچھ کیا جو چاہتے تھے، لیکن جب وہ فوت ہوئے تو ان کے کپڑے بدل دیے گئے اور ان کو کفن میں ڈالا گیا، اور پھر ان کو زمین کے نیچے کم از کم 1 میٹر کی گہرائی میں جو ہے ان کو اس سے بھی نیچے اتارا گیا۔ تو کس چیز نے ان کی مدد کی؟ ان کے اعمال۔ اسی طرح جب آپ کسی ملک میں جائیں تو آپ کو وہاں پہ اس ملک کی کرنسی چاہیے ہوتی ہے، وہ کرنسی جو وہاں پہ ایکسیپٹ ہو، ورنہ آپ وہاں پہ کوئی بھی چیز لے دے نہیں سکتے۔ اسی طرح جب ہم اپنی قبروں میں جائیں گے، اگلے جہان میں جائیں گے، تو اس وقت جو ہمیں کرنسی چاہیے ہوگی وہ ہمارے نیک اعمال ہیں۔ صرف اور صرف اس وقت جو چیز آپ کو کام آئے گی اس قبر میں، اس اندھیرے میں، وہ آپ کے نیک اعمال ہوں گے۔ اور جیسا کہ آپ لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارا جو اگلے جہان کا سفر ہے وہ ہماری قبر سے ہی شروع ہو جاتا ہے، اور اسی وقت آپ کو پتہ ہے کہ ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور قبر میں ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے اس حساب سے جس حساب سے آپ اس دنیا میں رہے۔ اور میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، جو اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس رحمان رب سے کبھی بھی نا امید نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ رؤوف ہیں، الرحیم ہیں، الرحمن ہیں، الغفور ہیں، التواب ہیں، اور بہت سارے نام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے خود مینشن کیے۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ معاف کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتے ہیں جو معافی مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو معاف فرماتے ہیں جب وہ صحیح معنوں میں توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرماتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو رحیم صفت ہے وہ تمام صفتوں پر حاوی ہے، اور یہ چیز تمام انسانوں کے لیے، تمام کے تمام، نہ صرف مسلمان۔ اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں بتائی، سبحان اللہ، پھر بھی جو ہے ہم اللہ اس رحمان رب سے نا امید ہو جاتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو شیطان ہے نا، وہ کبھی بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ جو شیطان کے ٹریپس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ کبھی بھی آپ اس گناہ میں پڑے نہ رہیں یہ سوچ کر کہ یار اب تو میں اس سے نہیں نکل سکتا، اب تو یہ ایک میرا حصہ بن چکی ہے۔ کبھی ایسا نہ کریں۔ اگر آپ سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو آپ کو فوراً اس پر پچھتاوا ہونا چاہیے، اور اگر آپ کو پچھتاوا ہو، اگر آپ کو دکھ ہو، تو یہ اس چیز کی علامت ہے کہ آپ کے دل میں ایمان ہے اور آپ ایک ایمان والے ہیں۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہم سے غلطیاں ہوں گی، لیکن جیسے ہی آپ نے یہ سوچ لیا کہ ہاں بھائی میں تو اب غلطیاں ہی کرتا رہوں گا، میں نہیں ٹھیک ہو سکتا، اور ہم انسان ہیں بھائی، ہم ہیں ہی کمزور، میں تو یہ چیز کرتا رہوں گا، اسی لمحے جو ہے نا آپ سمجھیں کہ شیطان نے آپ پر قابو حاصل کر لیا ہے۔ اسی طرح جیسے ہی ہم کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ ہاں جی اللہ تعالیٰ تو بہت رحم کرنے والے ہیں، بہت رحمان ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف، کبھی بھی اس نیت کے ساتھ گناہ نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دیں گے، کبھی بھی اس نیت سے گناہ نہ کریں، کیونکہ جب ایسا ہوتا ہے تو ہم مزید گناہ کرنے لگ جاتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نسوا اللہ فنسیہم، منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بھول گئے تو ہم نے بھی ان کو بھلا دیا۔ یہی الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے، نسیہم، اللہ تعالیٰ نے بھلا دیا ہم کو۔ اللہ